الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين وقال النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا فسيعود كما كان فطوبى للغرباء سارے احباب دل کی محبت سے درود شریف پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الأمی وآلہ وبارک وسلم عدد کل معلوم لک دائما ابدا ہم تو اکثر و بیشتر سندھی میں تقریر کرتے رہتے ہیں لیکن برادر مولانا مسعود حقانی صاحب نے بھائی فاروق صاحب نے آپ احباب کے لیے بڑی سفارشیں کی کہ یہاں پہ اردو اسپیکنگ والے لوگ ہیں اور ساتھ ہی مستورات کا بھی انتظام کیا ہوا ہے تو ذرا آپ کا بیان اردو میں ہو جائے تو بہتر ہوگا آپ کی دعا ہمیں ہوگی تو پھر انشاءاللہ بیان بھی اردو میں چلے گا مسلمان بھائیوں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی مخلوق بنائی جس کو صرف وجود اللہ تعالیٰ نے دیا لیکن اسی مخلوق میں اللہ تعالیٰ نے نشو اور نما کا نظام نہیں رکھا جیسے زمین اور جبل ہے یہ پہاڑ اور زمین کے اندر اللہ تعالیٰ نے انہیں شکل شباہت تو دی ہے کہ دیکھنے میں چیزیں آتی ہیں لیکن انہیں نشو و نما نہیں ہے دوسری اللہ تعالیٰ نے وہ مخلوق بنائی جس مخلوق کے اندر اللہ تعالیٰ نے وجود بھی دیا دیکھنے میں بھی وہ چیز آتی ہے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے انہیں نشو اور نما بھی دیا ہے جیسے درخت ہیں پھل ہیں زراعت ہیں کوئی انسان کاشتکاری کرتا ہے گندم کا دانہ زمین میں رکھتا ہے پھر وہ اگتا ہے کھجور کا درخت ہے آم کا درخت ہے جتنے بھی پھل فروٹ ہیں
وہ ساری نعمتیں ایسی ہیں، یہ وہ مخلوق ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے وجود بھی دیا ہے، ساتھ ہی نشو اور نما بھی دیا ہے۔ تیسری وہ مخلوق ہے کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے وجود بھی رکھا، اسی مخلوق کے اندر اللہ تعالیٰ نے نشو اور نما کا بھی نظام رکھا۔ اور پکھی پرندے ہیں، تو ان پرندوں کے اندر، جانوروں کے اندر، حیوانات کے اندر اللہ تعالیٰ نے وجود بھی رکھا ہے کہ وہ چیز دیکھنے میں آ رہی ہے، اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے نشو و نما بھی۔ بھینس کا بچہ چھوٹا ہوتا
کے لذتیں کھاتے ہیں اور دارو بھی پیتے ہیں، انسان بھی کھاتا ہے پیتا ہے، لیکن جس طرح اللہ رب العزت انسان کو عزت سے روزی دیتا ہے، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے حیوانات اور پر پھل اوپر ہوتا ہے، کھجور کا دانہ ہے کہاں پہ ہوتا ہے؟ کھجور کے درخت کے چوٹی پہ ہوتا ہے۔ کسی انسان کو کھجور کا دانہ لینا پڑے گا تو اوپر جانا پڑے گا۔ اب جب بندہ اوپر جائے، کتنی کھجور کا درخت بڑا اوپر ہوتا ہے، کوئی بندہ جائے گا اوپر، نیچے گرے گا، اندیشہ ہے۔ بہت سے لوگ اس طرح سے گرے، کمر میں انہیں درد ہو گیا، ٹانگیں ٹوٹ گئیں۔ اسی طرح سے آم کا درخت ہے، آم کا پھل اوپر ہے۔ یا اسی طرح سے جو اللہ تعالیٰ نے میوہ جات بنائے ہیں، تو ان میوہ جاتوں میں یا تو یوں ہے کہ درختوں کے اندر کانٹے ہوتے ہیں، لیکن اللہ نے فرمایا والتین، قسم ہے مجھے انجیر کی، یہ میں نے ایسا پھل بنایا ہے جو اوپر بھی اتنا نہیں ہے کہ بندے کو حاصل کرنے میں دشواری ہو، اور یہ بھی نہیں ہے کہ وہ درخت کانٹے دار ہے، بلکہ یہ ذرا حاصل کرنے میں بہت آسان ہے۔ نوجوان اگر اسے ہاتھ لگائے گا آسانی سے مل جائے گا، بوڑھا بندہ ہاتھ لگائے گا آسانی سے مل جائے گا، چھوٹا بچہ انجیر کے پھل کو ہاتھ لگائے گا آسانی سے مل جائے گا۔ اللہ نے فرمایا والتین، قسم ہے مجھے انجیر کی، جس رب عزت نے، شہنشاہ بادشاہ نے پھل اور فروٹوں میں سے یہ جو پھل ہے انجیر کا عجیب سا بنایا ہے، اسی رب العزت نے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، مخلوق میں سے عجیب مخلوق انسان کی بنائی ہے۔ اسی طرح سے والزیتون، یہ تو زیتون کا تیل، آج کل تو ہم لوگ اکثر و بیشتر بیماریوں میں مبتلا ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے میں اکثر و بیشتر زیتون ہوتا تھا، عرب کے لوگ بھی آج کل شوق سے کھاتے ہیں، صحت کے راز سارے اسی میں اللہ تعالیٰ نے چھپا کے رکھے ہیں۔ دوسرے علماء نے یہ تفسیر کی ہے کہ والزیتون رسول اللہ کے مشاہدے میں بھی ہوتا ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اللہ کے رسول ہیں، خاتم النبیین، اللہ تعالیٰ نے آپ کی ذات اقدس میں ایسے کمالات رکھے جو اور کمال اور نبیوں میں نہیں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری خاتم النبیین ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کون سے کمال رکھے؟ آنکھیں آپ کو بھی ہے، ہمیں بھی ہے، ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے آنکھ دی ہے۔ آپ کی ہماری آنکھ آگے سے دیکھتی ہے، پیچھے سے تو کوئی چیز دکھائی نہیں دے رہی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ خاتم النبیین تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا، بخاری کی روایت میں آتا ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کو جب آپ میرے پیچھے نمازیں پڑھتے ہو تو کبھی رکوع سجدے میں قیام میں تقدیم تاخیر ہو جاتی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح میری آنکھ آگے سے دیکھتی ہے اسی طرح میری آنکھ پیچھے سے بھی دیکھتی ہے۔ نہیں، یہ نبی کی آنکھ کا کمال ہے، عام انسان کی آنکھ کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ کمال نہیں رکھا۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کے رسول تھے، خاتم النبیین ہیں، تو رسول کی جس طرح اللہ نے آنکھ میں کمال رکھا، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے رسول کی زبان اور آواز میں بھی کمال اور معجزہ رکھا ہے۔ آپ اور ہم لوگ اگر بولتے ہیں، قریب کوئی بندہ بیٹھا ہوتا ہے تو آہستگی سے بول لیتے ہیں، اگر دور بیٹھا رہتا ہے تو بڑے آواز سے چیخیں کرتے ہیں۔ تبھی تو مولانا مسعود صاحب نے اسپیکر رکھا تاکہ اوروں تک بھی، جو دور لوگ بیٹھے ہیں وہاں تک بھی آواز جائے۔ یہ آپ اور ہماری معذوری تھی، ہم محتاج تھے اللہ کے رسول کے۔ اللہ تعالیٰ نے آواز میں ایسا کمال رکھا تھا، جس طرح قریب والے صحابی سنتے تھے دور والے صحابی بھی ایسے ہی سن لیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع میں جب تشریف لائے، ایک ہی حج کیا ہے حجۃ الوداع کا، اسی حجۃ الوداع کے موقع پہ 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ کی جماعت تھی، 1 لاکھ سے زیادہ۔ اب جب 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ کی جماعت ہے تو میدان عرفات تو بڑا وسیع میدان تھا، وہاں صحابہ نے چھپریاں جھوپڑیاں بنا کے رکھی تھی، 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 صحابی چھپریوں کے نیچے بیٹھ جاتے تھے، جیسے آج کل حاجی کے ساتھ چھتری ہوتی ہے نا، اس دور میں تو غربت فقیری کا دور تھا، تو اس طرح صحابیوں نے اپنے لیے جھوپڑیاں بنا کے رکھی تھی۔ تو صحابی فرماتے ہیں ہم اپنے جھوپڑیوں کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے میدان عرفات میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پہ جب خطبہ دیا، تقریر فرمائی، تو صحابہ کو قریب آنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ جو قریب والے جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے حجۃ الوداع کو سن رہے تھے، تو دور جو جھوپڑیوں میں بیٹھے ہوئے تھے صحابی 1 لاکھ سے زیادہ، وہ بھی ایسے ہی سن رہے تھے، کوئی کسی صحابی کو قریب آنے کی ضرورت نہیں پڑ رہی تھی۔ یہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آواز کے اندر کمال اور معجزہ رکھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے، مسجد نبوی میں صحابہ کی جماعت بیٹھی رہتی تھی، ان کے بیٹھنے کا انداز کیا تھا؟ کأنما علی رؤوسہم الطیور، اگر پرندہ آئے تو پرندے اور چڑیا کو بھی پتہ نہ چلے انسان بیٹھا ہے یا کوئی اور چیز ایسے بے جان وہاں پہ پڑی ہوئی ہے۔ اس طرح صحابہ کے بیٹھنے کا انداز ہوتا تھا۔ تو ہوا یہ کہ اکثر و بیشتر تو صحابی بیٹھے ہوئے تھے، کچھ صحابی کناروں پہ کھڑے ہوئے تھے۔ عام اس طرح سے ہوتا ہے، اجتماعات میں ہم جاتے ہیں جلسوں میں، تو کچھ لوگ ایسے تماشا دیکھنے کے لیے کناروں پہ کھڑے ہوتے ہیں، جبکہ آداب میں سے یہ ہے کہ بندہ بیٹھ کے سنے، جتنا بیٹھ کے بندہ توجہ سے سن لیتا ہے، کھڑے ہونے سے اتنا توجہ سے نہیں سن پاتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کناروں میں صحابی کھڑے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجلسوا، بیٹھ جاؤ، تو وہ صحابی بیٹھ گئے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، مسجد نبوی میں نہیں بیٹھے ہوئے تھے، وہ مسجد شریف سے باہر تھے، راستے سے آ رہے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آواز عبداللہ بن مسعود کے کانوں پہ پہنچا تو وہ صحابی وہاں نیچے مٹی پہ بیٹھ گیا۔ یہ پرواہ نہیں کی کہ میرے کپڑے جو ہیں مٹی کے گرد و غبار سے خراب ہو جائیں گے، نہیں، اس چیز کی پرواہ نہیں ہے، یہ ہے کہ نبی کی سنت اور نبی کے حکم کی تعمیل ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا، فرمایا ابن مسعود میں نے آپ کو تو نہیں فرمایا، آپ کیوں بیٹھ گئے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود نے عرض کیا اللہ کے رسول، جب میں چل رہا تھا میرا ایک پاؤں آگے تھا ایک پیچھے تھا، جب آپ کی آواز میرے کانوں پہ پہنچی اجلسو، تو ابن مسعود وہیں پہ بیٹھ گیا۔ اگر وہاں پہ ابن مسعود نبی کے حکم کے پہنچنے کے بعد بھی ایک قدم یا پاؤں اٹھاتا اور وہاں پہ میری روح پرواز ہو جاتی، آگے چل کر قیامت کے روز اللہ کے اور آپ کی بارگاہ میں ہم حاضر ہوتے، تو ابن مسعود نبی کے سامنے کیسے کھڑا ہوتا؟ اے اللہ کے رسول، قیامت کے خوف اور ڈر سے ابن مسعود نے پاؤں کے آگے پیچھے نہیں کیا، جہاں پہ نبی کا آواز سنا وہیں پہ ابن مسعود بیٹھ گیا۔ اس کو کہا جاتا ہے اتباع اور پیروی، اتباع پیروی اسی کو کہا جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ صحابہ کے اندر بڑا کمال رکھا تھا،
बड़ा कमाल रखा था। हज़रत उसैद बिन हुज़ैर रज़ियल्लाहु अन्हु सहाबी हैं। ये सहाबी बड़ा खुश मिजाज था। किस किस की मिजाज में खुश मिजाजी होती है, खुश तबई होती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा सहाबा को फरमाया, जिसको जिसके पास हक है वो दुनिया में ले ले, आखिरत में कोई किसको नहीं दे सकेगा। अगर आप में से किसी का मेरे पास हक है तो मुझसे भी ले लो। ये अल्लाह के रसूल ने तालीम दे दी। तो हज़रत उसैद बिन हुज़ैर साहबा की जमात में खड़े हो गए, अर्ज़ करने लगे, अल्लाह के रसूल मेरा हक आपके पास है। फरमाया कौन सा है? हज़रत उसैद ने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल मैं सोया हुआ था, गर्मी के मौसम थी, तो सोते हुए मेरी हालत ज़रा उल्टी हो गई। जैसे ये है कि दाएं या बाएं करवट पे इंसान को लेटने का हुक्म है, तो मैं ज़रा इस दाएं या बाएं करवट पे नहीं लेटा, मैं मुंह के बल लेट गया। तो मैं तो गहरी नींद में था, आपने मुझे नींद से जगाया। फरमाया उसैद ये लेटने का सोने का तरीका नहीं है, या बंदा सीधा लेट जाए या दाएं या बाएं करवट पे लेट जाए। तो उसैद तो वैसे नींद में था, आपने जगाया, जगाना तो था, लेकिन उस वक़्त में आपने उसैद को अपनी लाठी लगाई थी। तो हज़रत उसैद भी आज आपके जिस्म अतहर को ऐसे ही लाठी मारेगा जिस तरह अल्लाह के रसूल ने उसैद के जिस्म को जहाँ पे पाँव में लगाई थी, अल्लाह के रसूल को भी ऐसे ही उसैद ही अल्लाह के रसूल को वो लाठी इसी तरह से लगाएगा। तो हज़रत उसैद को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी लाठी मुबारक दे दी। हज़रत उसैद ने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल जिस मौके पे आपने मुझे लाठी लगाई थी सोने की, जब मैं सोया हुआ था तो मेरी पुश्त पे कमीज़ तो नहीं थी, आपके जसद अतहर पे कमीज़ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी कमीज़ मुबारक उतारी। हज़रत उसैद आए, सहाबा गुस्से से देखने लगे, हज़रत उसैद ने किसको राज नहीं बताया। हज़रत उसैद जैसे करीब आए, लाठी को नीचे रखा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म अतहर को चपट गए, जो दोनों कंधों के बीच में मोहरे ख़त्म नबूवत की थी, उसी को बोसा देने लगे। हज़रत उसैद कहने लगे, आज जो उसैद के ऊपर अल्लाह की बड़ी करम नवाजी हुई है। उसैद तो अल्लाह से ये दुआ मांगता था, या अल्लाह मुझे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहरे नबूवत का दीदार करवा, लेकिन आज उसैद को सिर्फ मोहरे नबूवत का दीदार नहीं हुआ, आज उसैद के होंठ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोहरे नबूवत को बोसा भी दे रहे हैं। उसैद के होंठ जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोहरे नबूवत पे पड़े तो सहाबी हज़रत उसैद को मुबारक देने लगे। कुछ सहाबी उठे, हज़रत उसैद के होंठों को बोसा दिया कि उसैद बिन हुज़ैर आपके वो होंठ मुतबर्रक हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जसद अतहर ख़त्म नबूवत की मोहर को जिसने बोसा लगाया है, उसैद के होंठों को हम क्यों न बोसा दे। तो कुछ सहाबा उठे, हज़रत उसैद के होंठों को बोसा दिया, जिस तरह आप और हम हजर अस्वद को बोसा देते हैं। क्यों देते हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें बोसा दिया था। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की आपने हदीस नहीं सुनी, इन्नी आलम अन्नक हजरुन ला तज़ुर्रु वला तनफ़उ लौला इन्नी रायतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युक़ब्बिलुका मा क़ब्बलतुका। ऐ हजर अस्वद, तू तो एक पत्थर है, अगर हम तुझे बोसा न दें तू हमारा नुकसान तो नहीं कर सकता, अगर हम तुझे बोसा दें तू हमारी इज्जत को तो नहीं बढ़ा सकता। बस उमर भी इसीलिए बोसा दे रहा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने होंठ तुझसे लगाए थे, आज उमर भी अपने होंठ तुझसे लगा रहा है। यह है इत्तिबाए सुन्नत और तौहीद इसे कहा जाता है। मुसलमान भाइयों, तो अर्ज़ ये कर रहा हूँ, सहाबा ने अजीब तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निस्बत और मोहब्बत रखी थी। एक सहाबी है हज़रत अब्दुल्लाह बिन रवाहा रज़ियल्लाहु अन्हु, जो मदीने से बाहर जंगल में बकरियों को चरवा रहा था। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को जो मस्जिद नबी में बैठे हुए थे यूँ फरमाया, इजलिसु बैठ जाओ। इब्न मसूद मस्जिद से बाहर रास्ते पे मट्टी पे बैठ गया। हज़रत अब्दुल्लाह बिन रवाहा रज़ियल्लाहु अन्हु जंगल में बकरियों को चरवा रहा था। ये चरवाने वाला सहाबी वहीं जंगल में बैठ गया था। जब बकरियों से फारग होके अपने बाड़े में छोड़ के जब हज़रत अब्दुल्लाह बिन रवाहा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में आया तो सहाबा से पूछने लगा कि फ़लान सूरज ऐसे यानी कि इसी हालत पे खड़ा हुआ था, उस मौके पे अल्लाह के रसूल ने आप में से किसी को अल्लाह के रसूल ने यूँ फरमाया था, इजलिसु बैठ जाओ।
صحابہ نے کہا ہاں۔ تو آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کی تھی؟ صحابہ نے کہا ہاں۔ عبداللہ بن رواحہ نے کہا کہ میں بکریوں کو چروا رہا تھا، میرے کان پہ وہاں پہ آواز پہنچی۔ مسلمانوں، یہ اللہ کا رسول ہے، عام بندہ نہیں ہے۔ تو رسول کی تخلیق میں اللہ تعالیٰ جس طرح جنت کی مٹی رکھتا ہے، رسول اللہ کے مشاہدے میں اور معصوم اور محفوظ ہوتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ رسول کے اندر اتنے کمالات کو رکھتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کا کیا کمال تھا؟ یہ کمال تھا پسینہ مبارک آتا تھا، پسینہ مبارک آتا تھا۔ کیوں آتا تھا؟ چلو وہ بھی آپ کی خدمت میں وجہ عرض کر دیتا ہوں۔ کیوں آتا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے متعلق فرمایا اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا۔ یہ پھر میرا موضوع اور طرف سے چلا جائے گا، کوشش کروں گا کہ میں وہاں پہ نہ جاؤں۔ اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، اے اللہ کے رسول، آپ کے قلب پہ، آپ کے سینے پہ ہم بھاری چیز رکھ رہے ہیں۔ جس طرح مٹی میں ثقل ہے نا، لوہے میں ثقل ہے، دنیا کی مادیات میں ثقل بوجھ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس سے زیادہ ثقل بوجھ اپنے وحی پاک و قرآن میں رکھا ہے، قرآن میں رکھا ہے۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، فرما رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا چہرہ انور میری ٹانگ پہ، یہ ہے کہ چہرہ انور رکھ کے سوئے ہوئے تھے۔ تو پہلے تو کوئی بوجھ نہیں تھا، جب وحی پاک اتر رہی تھی تو حضرت زید فرماتے ہیں قریب تھا کہ میری ٹانگ نہ ٹوٹ جائے۔ اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے بھاری چیز آپ کے سینے پہ، آپ کے قلب پہ رکھی ہے۔ تو بھائیو، تو قرآن شریف کے اندر اللہ تعالیٰ نے ثقل رکھا ہے۔ قرآن کے ثقل کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر سے پسینہ نکلتا تھا۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے اِنَّهُ يَنزِلُ الْوَحْيُ فِي يَوْمِ الشَّتَّاءِ وَجَبِينَهُ لَيَتَفَسَّدُ عَرَقًا۔ سردی کی موسم ہوا کرتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک سے پسینہ بہتا تھا، اور یہ علامت ہوتی تھی کہ اب وحی پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ اتر گئے۔ اب اللہ تعالیٰ نے قرآن کے وحی کے اندر کیوں ثقل رکھا ہے، اسی حکمت کو ذرا سمجھ لو۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کا حکم کیا کہ آپ ایمان لاؤ۔ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، ایمان لاؤ جن لوگوں نے ایمان لایا۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، وہی لوگ کامیاب ہیں اللہ کے خوف رکھنے والے جو بن دیکھے چیزوں پہ ایمان لاتے ہیں۔ اب ایمانیات کی 7 چیزیں ہیں، 7 چیزیں ایسی ہے کہ ہماری آنکھ نہیں دیکھ پاتی، ہماری آنکھ نہیں دیکھ رہی ہوتی۔ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ اللہ پہ ایمان، فرشتوں پہ ایمان، رسولوں پہ ایمان، آسمانی کتب پہ ایمان، تقدیر پہ ایمان، قبر سے اٹھنے پہ ایمان، اور اسی طرح سے قیامت کے دن پہ ایمان۔ یہ ایمانیات کی 7 چیزیں ایسی ہیں کہ مومن مسلمان کی آنکھ نہیں دیکھ سکتی۔ کب سے ہم مومن بنے ہیں، کب سے ہم نماز پڑھ رہے ہیں؟ یہاں پہ مجلس میں بوڑھے بوڑھے لوگ بھی بیٹھے ہوں گے، مولانا الہی بس صاحب بہت بڑے بزرگ ہیں، ام رسید ہمارے عالم دین ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی عمر کو دراز فرمائے۔ تو بات یہ ہے کہ کب سے یہ قرآن کی واضح و نصیحت کر رہے ہیں، اگر ان سے پوچھا جائے آپ نے اللہ کو دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا۔ چلو ان کے جو شیخ ہیں، شیخ الحدیث تھے، استاد سے مولانا محمد مراد صاحب، وہ انہوں نے بھی نہیں دیکھا۔ چلتے جاؤ صحابہ تک آؤ، کسی صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کی آنکھوں سے تو نہیں دیکھا۔ تو ایمانیات کی جتنی بھی چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ نے ہماری آنکھوں سے چھپا کے رکھی ہیں، اللہ کو ہماری آنکھ نہیں دیکھ رہی۔ اسی طرح سے آسمانی کتب ہے، توریت، زبور، انجیل، ہماری آنکھ مادی چیزوں کو دیکھ لیتی ہے۔ یہ قرآن شریف یہ نقوش ہیں، اصل جو کلام اللہ کی صفت ہے، جس طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ جو بڑا مہربان رحمان رحیم ہے، غفار تواب، اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں۔ حضرت امام غزالی نے فرمایا 4000 اللہ کے نام ہیں۔ تو صرف اللہ، جس طرح اللہ کی ذات ہمیں دیکھنے میں نہیں آتی، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی صفتیں بھی تو ہمیں دیکھنے میں نہیں آتی۔ اللہ کے رحمان رحیم کی صفتیں ہیں، غفور تواب صفت ہیں، صمد جبار صفت ہیں، قدیر قادر صفات ہیں، یہ ہماری آنکھ نہیں دیکھ سکتی۔
تو جس طرح یہ ہم آنکھیں نہیں دیکھ سکتی تو اللہ کا کلام جو اللہ کی صفت ہے وہ بھی انسان کی آنکھ نہیں دیکھ سکتی۔ اسی طرح سے رسول ہے، رسول کے جسم کو تو آنکھ دیکھ سکتی ہے۔ صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کو تو دیکھا۔ عبداللہ بن سلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھ کے یہ عرض کیا، انی عالم عرفت ان وجہہ لیس بوجہ قذاب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھ کے کہنے لگا یہ حسین جمیل چہرہ عام انسان کا چہرہ نہیں ہے، یہ اللہ کے رسول کا چہرہ ہو سکتا ہے۔ چہرہ مبارک کو دیکھ کے انہوں نے اسلام لایا۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایسے کچھ لوگوں کے اللہ تعالیٰ نے ایسے چہرے بنائے ہیں۔ ہماری ہندوستان میں بر صغیر کے علاقے میں وہاں پہ اجمیر شریف ایک خانقاہ ہے، وہاں پہ تھے معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، اللہ کے ایک نیک صالح بڑے ولی بزرگ تھے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے ان کے چہرے میں ایسی تاثیر رکھی تھی، اس کے چہرے کو دیکھ کے 70 لاکھ ہندو اور عیسائی کلمہ پڑھ کے مسلمان بنے تھے۔ 70 لاکھ۔ ہماری تقریر تو 7 بندے بھی مسلمان نہیں ہو پاتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو ایسے ہی چہرے سے نوازا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے اولیاء اکرام کے چہروں کو اس طرح سے بنایا تھا، جو اللہ سے جڑتا ہے اللہ تعالیٰ ان کے چہرے کو بھی ایسے ہی نورانی بنا لیتا ہے۔ تو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ رسول کی صفت کو اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ، اللہ کی مرضی ہے جسی کو رسول بنا لے۔ رسول صفت ہے تو رسول کی صفت کو، رسول جو صفت ہے اس کو کوئی آنکھ نہیں دیکھ سکتی۔ فرشتہ دائیں کندھے پہ بیٹھا ہوا ہے نیکیاں لکھنے والا، بائیں پہ گناہوں کو لکھنے والا، ہماری آنکھ تو نہیں دیکھ سکتی۔ تقدیر ہے، قبر میں ہے۔ دنیا کا جہان چھوٹا جہان ہے بھائیو، یہ دنیا کا جہان چھوٹا جہان ہے، قبر کا جہان اس سے بڑا ہے، آخرت کا جہان اس سے بھی بڑا ہے، اس سے بھی بڑا ہے۔ دنیا کا چھوٹا جہان ہے، یہاں پہ ہم بیٹھے ہوتے ہیں، یہاں سے آپ مدینہ شریف تو نہیں دیکھ سکتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ احادیث میں علماء کی جماعت بیٹھی ہے کہ جب میت قبر میں آتا ہے تو ان سے سوالات کیے جاتے ہیں، من ربوں کا، من دینوں کا، ایک سوال ہوتا ہے من نبیوں کا، لیکن حدیث میں یوں بھی آتا ہے ماذا تقول فی ھذا الرجل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے زمین کے حجابات کو دور کر دیتے ہیں۔ کہاں پہ؟ مدینہ شریف میں روضہ اطہر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ ہے۔ یہاں پہ پرانے سکھر میں ایک بندہ فوت ہو گیا، آپ نے ان کو یہیں پہ قبر میں رکھ دیا، تو اللہ تعالیٰ زمینوں کو حجابات کو دور کر کے یہیں سے میت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھتا ہے۔ فرشتے کہتے ہیں ماذا تقول فی ھذا الرجل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اسی حسین جمیل چہرے کے متعلق آپ کیا فرماتے ہو؟ دین ہوگا، نبی کی سنت ہوگی تو کہے گا ھذا رسول اللہ، یہ اللہ کے رسول کا چہرہ ہے۔ تو بھائیو، دنیا چھوٹی ہے، قبر اس سے بڑی ہے۔ کتنی بڑی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن بندہ جب قبر میں آتا ہے تو مد البصر، حدیث میں الفاظ یوں آتے ہیں مد البصر، آنکھ جہاں تک انسان کی نظر جائے، بینائی جائے، وہاں تک وہ قبر بڑی وسیع ہو جاتی ہے۔ مد البصر، آنکھ کی لمبائی تک قبر اس انسان مومن بندے کی کشادی ہو جاتی ہے۔ اگر چلو ہم پرانے سکھر کی طرف آتے ہیں، یہاں پہ 2 بندے رہتے تھے، ایک مسلمان تھا 60-70 سال کا، ساری زندگی اللہ سے ایمان، توحید، نبی کی سنت سیرت پہ چلتا رہا، گناہ، زنا، شراب، برائیوں سے محفوظ رہا۔ ایک وہ بندہ تھا جس کی زندگی گناہوں، اللہ کے ایمان اس میں نہیں تھا، شرک کفر پہ مرا ہے۔ اگر دونوں بندوں کی قبروں کو کھولیں تو جتنا انسان کا قد ہوتا ہے ایسے ہی قبر ہمیں دکھائی دے گی۔ تو آپ کی ہماری آنکھ یہ چیز نہیں دیکھ پاتی، تبھی اللہ نے فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، وہ مومن ہیں جو بن دیکھے چیزوں پہ ایمان لاتے ہیں۔ تو مقصد یہ ہے کہ یہ چیزیں جنت جہنم، اسی طرح سے یہ قیامت ہے، قبر مومن کے لیے بڑی وسیع ہو جاتی ہے، کافر کے لیے بڑی تنگ، بے نمازی کے لیے بڑی تنگ ہو جاتی ہے۔ تو یہ چیزیں ہماری آنکھ نہیں دیکھ سکتی۔ اب اللہ تعالیٰ نے ایمانیات کو چھپا کے رکھا، جو چیزیں دنیا کے فتنے تھے، جو دنیا کے فتنے تھے، جس سے انسان اپنے رب سے غافل ہو جاتا ہے، نبی کی سنت سے غافل ہو جاتا ہے، دین اسلام سے غافل ہو جاتا ہے، جس سے انسان جہنم میں جا کے پہنچتا ہے، تو وہ دنیا کی فتنے بھی ساتھ ہیں۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔
عورت کو آنکھ دیکھتی ہے، اولاد کو آنکھ دیکھتی ہے، سونے چاندی کو آنکھ دیکھتی ہے، زمین جائیداد کو آنکھ دیکھتی ہے، محلات کو آنکھ دیکھتی ہے، سواریوں کو آنکھ دیکھتی ہے، دنیا کی رونقوں کو آنکھ دیکھ رہی ہے۔ اللہ نے فرمایا ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ تو سارا دنیا کا سامان ہے، یہ اللہ سے قریب ہونے کا تو سامان نہیں ہے۔ اب ذرا عقل سے سمجھو، اللہ تعالیٰ نے ایمان کی چیزوں کو چھپا کے رکھا، دنیا کی چیزوں کو اللہ نے ظاہر رکھا۔ یہ کیوں اللہ تعالیٰ نے کیا؟ یہ کیوں کیا؟ بھائیو، آپ اور ہم مخلوق ہیں، عبد ہیں، غلام ہیں، ہمیں کوئی حق نہیں ہے انسان کو کہ رب احکم الحاکمین کے تخلیق پہ اعتراض کریں۔ اللہ تعالیٰ کی ہر چیز حکمت سے خالی نہیں ہے۔ چھوٹی سی آپ کی اللہ کی حکمت آپ کے عقل میں بٹھانے کی کوشش کروں گا۔ اسلام نے کیا حکم کیا؟ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، مسلمانوں کو کہو اپنی نظروں کی حفاظت رکھیں۔ قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، مومن مسلمان مستورات عورتوں کو کہو کہ اپنی نظر کی حفاظت کریں۔ اسلام نے عورت کے لیے حجاب اور پردہ رکھا ہے۔ اب ذرا اسی فلسفے کو عقل میں بٹھاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے پردے کے لیے کیوں حکم کیا، حجاب کے لیے کیوں حکم کیا، نظر کی حفاظت کے لیے کیوں حکم کیا؟ اس سے ذرا ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں تاکہ آپ کو مثال آسانی سے سمجھ میں آ جائے۔ آپ اور ہم جتنے بھی لوگ ہیں دنیا کے، ہر ایک انسان دودھ اپنے پاس رکھتا ہے، ہوتا ہے نا گھر میں دودھ، بچے بھی پیتے ہیں، انسان بھی پیتا ہے۔ اب کیا ہے، بلی جو ہے جانور چھوٹا سا، اس کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے طبیعت یوں بنائی ہے، جہاں پہ بھی دودھ دیکھے گی وہاں پہ پہنچے گی۔ اگر آپ یہاں پہ دودھ رکھو تو فوراً بلی پہنچ جائے گی۔ مولانا مسعود صاحب اپنے حجرے میں دودھ رکھے، یہاں پہ بیٹھ جائے، پیچھے سے دروازہ کھڑکی کھول دے، بلی پہنچ جائے گی۔ اب جہاں پہ بھی آپ دودھ رکھو، بلی کی فطرت میں میلان ہے۔ اب دو چیزیں ہیں، یا تو یہ ہے کہ آپ دنیا کے لوگ جتنے بھی ہو، ہر ایک بندے کے ہاتھ میں رسی ہو، دھاگا ہو، جہاں پہ بھی بلی کو دیکھے تو وہاں پہ بندہ اسی بلی کی ٹانگ میں، بلی کے گلے میں وہ رسی ڈال دے، تاکہ ہر بلی انسان کے یہ ہے کہ ہاتھ میں ہو، پھر تو نقصان نہیں ہوگا۔ اب یہ بلی ہے تو چھوٹا سا جانور، کمزور، لیکن تمہارے ہاتھ میں، ہمارے ہاتھ میں نہیں آنے پاتا۔ کبھی دیکھو درخت اوپر بیٹھی ہے، کبھی دیکھو دیوار کے اوپر بیٹھی ہوئی ہے، کبھی انسان پکڑنے کے لیے کوشش کرے گا، بڑی چھلانگ لگائے گی۔ یہ ہے چھوٹا سا جانور۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کمزور جانور کیوں بنائے ہیں؟ کبھی کبھی انسان اپنے حسن کو، اپنی اقتدار کو، اپنی کرسی کو، اپنی عزت کو، اپنی شہرت کو، اپنی دنیا کو، اپنی بزنس کو، اپنی قومیت برادری کو، اقتدار کرسی کو دیکھ کے تکبر غرور کر لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے چھوٹے چھوٹے جانور رکھے ہیں تاکہ انسان، تیری عزت تکبر میں نہیں ہے، تیری عزت تواضع اور عاجزی میں ہے۔ تبھی اللہ کے رسول نے فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو تواضع کرے گا اللہ اسے اور بڑھائے گا۔ یہ تواضع بھی ہمیں دین اسلام نے، اللہ کے رسول نے ہمیں سکھایا ہے، تواضع۔ تو بھائیو، آپ کی خدمت میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اب بلی کو رسی سے باندھنا تمہارے بس میں نہیں ہے۔ اب دوسری چیز تم انسانوں کے بس میں ہے کہ تم دودھ کو، یہ ہے کہ کسی برتن میں اوپر سے ڈھکن دے کے کچن میں رکھو، اپنے کمرے میں رکھو، فریج میں رکھو، کسی اور چیز میں محفوظ رکھو۔ یہ چیز تم انسانوں کے بس میں تھی۔ جب تمہارے بس میں یہ تھی، اب ذرا اسلام کے فلسفے کو سمجھو کہ اسلام نے کیا کہا، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن۔ جتنے بھی مرد ہیں دنیا میں، سب مرد حسین جمیل ایک جیسے ہوں؟ اللہ نے ایسا نہیں بنایا۔ کوئی بیچارہ شکل کا اچھا ہے، کوئی سادہ ہے، کوئی سفید ہے، کوئی اسی طرح سے سیاہ ہے، کس کا قد اچھا ہے، کس کا یہ ہے کہ کسی انسان کی بناوٹ اچھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے حسن و جمال کے اعضاء کی تخلیق ایک جیسی نہیں رکھی۔ یہ اور بات ہے، ہر اللہ تعالیٰ نے عضو اسی جگہ پہ رکھا، نقش و نگار کو اللہ تعالیٰ نے مختلف رکھا۔ تمام مرد دنیا کے ایک جیسے حسین جمیل ہوں، حضرت یوسف جیسے ایسے بھی نہیں ہیں۔ تمام عورتیں دنیا کی ایک جیسی، زلیخا عورت جیسی ساری حسین جمیل ہو، یہ بھی نہیں ہے۔ اب کیا ہوگا، آپ دنیا کے معاشرے کے لوگ کسی انسان، کسی مرد عورت کو آپس میں سے نکاح سے دلہا اور دلہن بناؤ گے،
جب ان کا رشتہ ہوگا، ازدواجی زندگی ہوگی، اللہ نے ازدواجی زندگی کی حکمت کیا بتائی ہے کہ مودۃ و رحمہ، تمہارے اندر محبت ہو، الفت ہو، ایثار ہو. اسی طرح سے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، ایک دوسرے کا تم لباس ہو. اب ذرا سمجھو کہ آپ نے ایک مرد کو ایک عورت نکاح میں تو دے دی، لیکن یہ مرد اگر نظر کو آزاد رکھا جائے، شریعت میں حجاب پردہ نہ ہو، اسی شریعت کے حکم کو، حکمت کو باہر رکھا جائے، تو ہر عورت بازار میں چلنے پھرنے والی ہو، اس کے اوپر حجاب پردہ برقع نہ ہو، نقاب نہ ہو، تو نقصان کیا ہوگا؟ جب مرد اور عورت کو دیکھے گا، وہ ذرا اس کی بیوی سے اچھی ہوگی شکل شباہت میں، تو مرد کی فطرت میں میلان ہے. جس طرح بلی کی فطرت میں دودھ کی طرف میلان تھا، عورت کی فطرت میں مرد کی طرف میلان، جس طرح بلی کی فطرت میں دودھ کی طرف میلان تھا، تو نقصان یہ ہوگا کہ زنا ہوگی، بے حیائی ہوگی، بے حیائی ہوگی، اس کے سوا اور کوئی بھی فائدہ نہیں ہے. اسی طرح سے جب کوئی ایک عورت یہ ہے کہ نکاح کر لے گی، تو اس کو کوئی شوہر ملا، ہو سکتا ہے شوہر کی شکل شباہت اچھی نہ ہو، اگر یہ عورت کسی اور اچھے حسین جمیل مرد کو دیکھ لے گی، نظر کی حفاظت نہ ہو، تو نقصان کیا ہوگا کہ زنا ہوگی. جب ہو بھی موبائل، دنیا کے یہ اسباب عام ہوں، تو اب اللہ تعالیٰ کو اپنا نظام دنیا کا حیا اور پاکیزگی میں رکھنا تھا. اسی لیے اللہ نے فرمایا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ، تم نکاح کی پاک جیسی زندگی گزارو اور تمہاری آنکھوں کی حفاظت ہو. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حجاب اور پردے کا حکم کیا. جس طرح دودھ کو تم ڈھانک کے چھپا کے رکھتے ہو، بلی کے گلے میں، بلی کے پاؤں میں رسی تمہارے بس میں نہیں ہے، اگر شریعت کے نکاح اور شریعت کے نقاب، پردے، نظر کی حفاظت کے حکمت کو باہر رکھا جائے، تو سوائے زنا، بے حیائی کے اور کوئی بھی چیز نہیں ملے گی. تو مسلمانوں، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں حکمت رکھی ہے، ہر چیز میں حکمت رکھی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے دنیا کو ظاہر کیا، ایمان کی چیزوں کو چھپا کے رکھا. کیوں رکھا؟ اس لیے کہ دنیا کا جہان عارضی تھا. یہاں پہ تو ہر ایک بندہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں مومن ہوں، میں اللہ کا سچا بندہ ہوں، میں نبی کا سچا امتی ہوں، میں عاشق رسول ہوں، میری نبی سے محبت ہے، میری اللہ سے محبت ہے، میری قرآن سے محبت ہے، میری صحابہ سے محبت ہے، میری اہل بیت سے محبت ہے، میری علماء سے محبت ہے. انسان تو دعویٰ کرے گا، لیکن اب یہ ہے کہ اللہ نے دنیا کی فتنوں کو ظاہر رکھا، ایمانیات کی چیزوں کو چھپا کے رکھا. جب یہ انسان اسی دنیا کے فتنوں سے محفوظ رہے گا، ایمانیات میں پختہ رہے گا، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ اللہ اسے جنت کی بادشاہی دے گا. ہر امتحان کے بعد، کوئی بھی چھوٹے ہمارے بچے ہوتے ہیں، اسکول میں پڑھتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے؟ امتحان ہوتا ہے. امتحان کے بعد پھر اسے منصب ملتا ہے. چلو بھائی، یہ SSP ہو گیا، یہ CSS کے امتحان انہوں نے دے دیے، یہ جج بن گیا، یہ فلان چیز بن گیا. تو لوگوں، یہ دنیا کی عزت تو عارضی ہیں، اصل تو عزت جنت کی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَمَوْضِعُ صَوْتٍ فِي الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، تمہیں جنت کے ایک لاٹھی جتنی جگہ مل جائے، دنیا کے سونے چاندی سے اچھی ہے. تو بھائیو، عرض یہ کر رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سیرت یہ بہت بڑی نعمت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کے اللہ تعالیٰ نے یہ کمال رکھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر سے پسینہ وحی پاک کی وجہ سے آتا تھا، قرآن کی وجہ سے پسینہ آتا تھا. ایک صحابی ہیں، صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے نظر کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے اطہر پہ پسینہ تھا، تو مجھے خیال ہوا کیوں نہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گلے ملوں تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ میری قمیص کو لگ جائے. صحابی فرماتے ہیں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گلے ملا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ میری قمیص کو لگ گیا. اب صحابی فرماتے ہیں میری قمیص پرانی اور بوسیدہ مٹی گرد و غبار سے ہو جاتی تھی. تو عام یوں ہوتا ہے، جب بندے کا کپڑا میلا کچیلا ہو جاتا ہے تو انسان اسے دھو لیتا ہے، صابن لگا لیتا ہے، سورج پہ سکھاتا ہے، پانی سے نچوڑتا ہے. صحابی فرماتے ہیں میں اپنی قمیص کو پانی سے نچوڑتا تھا، صابن لگاتا تھا، سورج پہ رکھتا تھا، آخر تک جب تک میری قمیص تھی بوسیدہ پرانی ہو گئی، پانے کے یہ ہے کہ قابل نہیں رہی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے کی خوشبو میری قمیص سے ختم نہیں ہوئی تھی. بھائیو، پرانے سکھر میں رہنے والوں، دنیا کی چیزوں سے انس نہیں رکھو، اس سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و سیرت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی
سنت اور سیرت ہے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پہ سن ہجری 6 میں سہیل بن عمر مکے کے کفار کا نمائندہ ہے۔ جب کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عمرے کی اجازت نہیں دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بال منڈوانے شروع کر دیے۔ صحابہ کا یہ منظر تھا، کوئی بھی بال مبارک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر سے نیچے جب جدا ہوتا تھا سر سے، تو صحابی نیچے زمین پہ گرنے نہیں دے پاتے تھے۔ ہر صحابی کی یہ تمنا ہوتی تھی کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بال میرے ہاتھ میں آ جائے۔ بی بی ام سلیم رضی اللہ عنہا صحابی عورت ہیں۔ ام سلیم یہ بھی بہت بڑی عجیب عورت تھی، عجیب عورت تھی بی بی ام سلیم، جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جنت کی خوشخبری دی تھی۔ ایک تھی صحابی عورت ام ظفر، جو بیچاری اکثر و بیشتر بیمار رہتی تھی، دیہات کی ہوتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں آئی، عرض کرنے لگی اللہ کے رسول میں تو اکثر و بیشتر بیمار ہوتی ہوں، آپ اللہ کے رسول ہو، میرے لیے دعا کرو، ہاتھ اٹھاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ام ظفر دو چیزیں ہیں، اگر میں دعا مانگوں گا تیرے لیے صحت کے لیے تو اللہ تجھے شفا دے دے گا، آگے قیامت کا دن ہے حساب کتاب کا، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا حساب لے گا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ان صبرت ولک الجنہ، حدیث میں الفاظ آتے ہیں ان صبرت ولک الجنہ، ان صبرت ولک الجنہ۔ ام ظفر اگر تو اسی بیماری پہ صبر کرو تو میں اللہ کا رسول تجھے دنیا میں جنت کی خوشخبری دے دوں۔ تو صحابی عورت نے کہا اللہ کا رسول مجھے تو یہی چاہیے کہ میں نبی کی زبان مقدس سے جنت کی خوشخبری سننا چاہتی ہوں، جنت کی خوشخبری سننا چاہتی ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات میں اللہ تعالیٰ نے ایسے ایسے کمال رکھے تھے، کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تو وہ ام سلیم صحابی عورت، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چند بال ملے تھے۔ ام سلیم بیماروں مریضوں کا علاج کیا کرتی تھی؟ کون سا علاج تھا؟ فرماتی ہیں کہ میں ان بالوں کو پانی برتن میں ڈال کر کے اسی پانی کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کو ڈالتی تھی، پھر وہ پانی بیمار کے اوپر چھینٹیں وغیرہ ام سلیم لگاتی تھیں، تو ان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسی مریض کو شفا اور صحت عطا فرماتے تھے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، جس جنگ میں جاتے تھے اللہ تعالیٰ نے اسلام کو فتح دے رکھی تھی۔ کیا کمال تھا خالد کا؟ خالد اپنے سر پہ جو مغفر، جو جنگی ٹوپی ہوتی تھی، اس کے اندر 7 بال رکھے تھے، 7 بال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ حضرت خالد بن ولید کو یقین تھا کہ میرے سر پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک پڑے ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے ضرور فتح دے گا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سے صحابہ کی نسبت تھی۔ غزوہ خیبر میں ایک عورت ہے، قید ہو کے آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنی بچی سمجھ کے اس کے گلے میں ہار ڈال دیا اپنے ہاتھوں سے۔ پھر ہوا یہ کہ وہ عورت آگے چل کے مسلمان بنی، صحابیہ بنی۔ صحابیہ بننے کے بعد اپنے گلے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں مبارک کا ہار گلے سے نہیں اتارا۔ جب مرض الوفات کے قریب پہنچی تو اپنے ورثاء کو وصیت کی کہ جب میں وفات پا جاؤں تو میرے گلے سے ہار کو نہیں اتارنا، یہ معمولی نہیں ہے۔ جب میں خیبر کے غزوے میں قید ہو کے آئی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنی شفقت اور رحمت سے اپنے ہاتھوں سے میرے گلے میں ہار رکھا تھا، تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کلمہ پڑھا، نبی سے نسبت ایسی ہو گئی، پوری زندگی میں نے گلے سے ہار کو نہیں اتارا۔ تو لہٰذا آپ کو بھی عرض کر رہی ہوں کہ اور تو میرے کپڑے، شریعت کا حکم ہے جس طرح مرد کے لیے کفن ہوتا ہے عورت کے لیے بھی کفن ہوتا ہے، تکفین کے شرعی مسائل ایک جیسے ہوتے ہیں، تو لہٰذا میری آپ کو وصیت ہے کہ میرے گلے سے وہ ہار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ نکالا جائے نہ اتارا جائے، یہ میرے گلے میں پڑا رہے، تاکہ قیامت کے دن جب میں اللہ کی بارگاہ میں آؤں تو اللہ مجھ سے پوچھے گا بندی تو کون سا عمل لایا ہے، میں یہ عرض کروں گی میرے پاس اور کوئی نیکی نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رسول تھے، میں اس کی نسبت سے اس کے اپنے ہاتھوں سے جو انہوں نے میرے گلے میں ہار رکھا تھا آپ کی خدمت میں وہ ہار لے کے آئی ہوں، شاید اسی ہار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کے طفیل جو میرے گلے میں ہار پڑا ہے اس وجہ سے اللہ مجھ پہ رحم اور جنت کا فیصلہ فرمائے۔ مسلمان بھائیوں، شہر میں رہنے والوں، یہ داڑھی مبارکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا ہار ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا ہار ہے۔ موت تو ویسے بھی آنی ہے، موت تو ویسے بھی آنی ہے۔ اکبر بادشاہ جس کی سلطنت سمرقند سے دہلی تک تھی،
جب رات کو بستر پہ آتا تھا تو ایک شعر پڑھتا تھا، وقت طلوع دیکھا، وقت غروب دیکھا، اب فکر آخرت ہے دنیا کو خوب دیکھا۔ وقت طلوع دیکھا، وقت غروب دیکھا، اب فکر آخرت ہے دنیا کو خوب دیکھا۔ پھر آنکھوں سے آنسو بھی بہتے تھے۔ تو بھائیو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ آج کل ہماری ریاست میں ناموس رسالت کے مسئلے پہ یہ چیز امت مسلمہ کے سامنے ہے۔ امت مسلمہ کے جس طرح کلمہ پڑھنا ہمارے اوپر فرض ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنا ہمارے اوپر فرض ہے، نبی کی سنت سیرت پہ چلنا ہمارے اوپر لازمی ہے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس کی حفاظت ہر مسلمان پہ فرض ہے۔ ناموس کی حفاظت۔ اور بھائیو، وہ اللہ کا رسول جو رحمت للعالمین تھا، جو اخلاق خلق عظیم کا مالک تھا، جس کو اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے اخلاقوں سے نوازا تھا، فتح مکے کے موقع پہ وہ اللہ کا رسول جب ابو سفیان نبی کے لشکر کو دیکھ کے مسلمان ہو رہا ہے، اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ من دخل دار ابی سفیان کان آمنا، جو ابو سفیان کے گھر میں پاؤں رکھے گا نبی اسے امن دے گا۔ ہندہ عورت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کی بے حرمتی کرتی تھی، فرمایا ہندہ تیرے زخم بھی مجھے یاد ہیں، لیکن میں نے جس طرح اوروں کو معاف کر لیا آج ہندہ کو بھی معاف کرتا ہوں۔ ہندہ عورت کہنے لگی اللہ کے رسول پہلے سب سے زیادہ آپ ہی سے نفرت تھی، کیونکہ آپ نے آباء و اجداد سے بت پرستی سے ہمیں روکا تھا، ایک اللہ کی بندگی طرف آپ ہمیں بلاتے تھے، لیکن آج جب ہندہ جیسی عورت کو بھی معاف کر دیا، آج سارے لوگوں سے سب سے زیادہ ہندہ کی دل میں محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ اللہ کے رسول نے بھی معاف کر دیا۔ صفوان بن امیہ ایک سردار تھا جس نے عمیر بن وہب ایک اس کا غلام تھا، اس کو کہا جاؤ میں تجھے تلوار دیتا ہوں، زہر میں ڈبو کے جاؤ اور نبی جہاں پہ ملے نعوذ باللہ منہا اسے قتل کر دو، اگر تو مر گیا تیرے بچوں کے گھرانے کا خرچہ ساری زندگی میرے اوپر ہے، اگر تو بچ کے آیا تو میں تجھے خوب دنیا سے نوازوں گا۔ عمیر بن وہب تھا تو غیر مسلم، نبی کے قتل کے جب ارادے سے آیا صحابہ نے اسے قید کر لیا۔ آگے چل کر عمیر نبی کی خدمت میں ٹھہرا، چند دن کے بعد مسلمان ہوا اللہ کے نبی کے اخلاق کو دیکھ کے۔ وہی صفوان بن امیہ جب مکہ فتح ہو رہا تھا، فتح مکے کے موقع پہ صفوان اپنے سر پہ گٹھڑی رکھ کے مکے کا سردار مکے کو چھوڑ کے جا رہا ہے، عمیر بن وہب رضی اللہ عنہ صحابی دوڑتا ہوا آیا، صفوان بن امیہ آپ کیوں مکے کو چھوڑ رہے ہو؟ تجھے پتہ نہیں ہے کہ جس محمد کے لیے ہم نے زمین مکے کی تنگ کر رکھی تھی آج اسے وہ چیز فتح ہو کے مل گئی؟ دنیا کا دستور ہے جب انسان اقتدار پہ آتا ہے تو انتقام لیتا ہے، تو اسی لیے وہ بھی تو ہم سے انتقام لے گا۔ حضرت عمیر بن وہب رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ تم دنیا کے لوگوں کا یہ رویہ ہے، اللہ کے رسول کے اخلاق اس سے اوپر ہیں، اس سے اوپر ہیں۔ صفوان نے کہا چلو ایک چیز ہے، میرا شرط ہے نبی کی کوئی نشانی لاؤ تو میں مکے میں ٹھہروں گا۔ حضرت عمیر بن وہب رضی اللہ عنہ فتح مکے کے موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں آتے ہیں، عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول صفوان بن امیہ آپ کی فتح مکے کی خوشخبری کو دیکھ کے مکہ چھوڑ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمیر صفوان مکہ میں ٹھہرے، میرا محمد کا بھائی ہے۔ تو حضرت عمیر نے عرض کیا اللہ کے رسول صفوان تو یہ کہتا ہے مجھے نشانی ہونی چاہیے، مجھے کوئی نبی نشانی دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امامہ اپنی پگڑی مبارک صفوان بن امیہ مکے کے سردار کافر مشرک کی طرف بھیج دی۔ جب صفوان کی خدمت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامہ مبارک آئی تو صفوان کو یقین ہوا مجھے امن ملے گا، مجھے امن ملے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، عرض کرنے لگا اللہ کا رسول مجھے کلمے پہ مجبور نہیں کرو گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا اکراہ فی الدین، صفوان دین پہ جبر نہیں ہے، دین تو کلمہ تو انسان کی خوشی کی بات ہے۔ تو صفوان 3 دن کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، عرض کرنے لگا اللہ کے رسول ہاتھ بڑھاؤ، تو صفوان آپ کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھے گا، مسلمان بنے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صفوان تجھے کس کی تلوار نے مجبور کیا؟ صفوان کہنے لگا مجھے تلوار نے مجبور نہیں کیا، اللہ کے رسول کے اخلاق کو دیکھ کے میں مسلمان ہو رہا ہوں۔ جو اپنے اذیتیں دینے والے لوگوں کو ایسے عفو درگزر خلق عظیم اور اس طرح اخلاق حسنہ سے پیش آئے، لیکن وہ اللہ کا رسول جس کے اتنے اخلاق سے آپ نے علماء سے
آپ تو شہر کے لکھے پڑھے لوگ ہو، وہ اللہ کا رسول جو عفو درگزر کا ایک بڑا باب تھا، تو لیکن گستاخ رسول کا جب معاملہ آیا، ناموس رسالت کے مسئلہ جب آیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود صحابہ کو ترغیب دی کہ تم گستاخ رسول کو قتل کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود صحابہ کو ترغیب دی۔ اسما بنت مروان ختمہ قبیلے کی عورت تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں اشعار میں گستاخی کرتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا تم میں سے کوئی نہیں ہے جو اسما بنت مروان کو قتل کرے۔ حضرت عمیر بن عدی رضی اللہ عنہ نابینا صحابی ہیں، اٹھتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں، عرض کرنے لگے اللہ کے رسول میں اسی اسما بنت مروان عورت کو قتل کر کے آتا ہوں۔ نابینا صحابی ہے، نابینا صحابی ہے۔ حضرت عمیر بن عدی جاتے ہیں، اسی گستاخ رسول عورت کو قتل کرتے ہیں۔ جب نبی کی خدمت میں آتا ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا اللہ کا رسول وہ نابینا صحابی آ رہا ہے، نابینا۔ فرمایا عمر اس کو نابینا نہ کہو، یہ تو بینائی والا ہے، یہی تو بینائی والا ہے۔ فرمایا عمیر آپ کو مبارک ہو، آپ نے میری دل کو بڑا خوش کیا ہے۔ فتح مکے کے موقع پہ مقیس بن حبان ایک گستاخ رسول تھا جو مکے کے گلیوں میں چھپ رہا تھا، صحابیوں کو کہہ رہا تھا مجھے امن دے دو، مجھے معافی دے دو۔ صحابہ آ کے عرض کرنے لگے اللہ کے رسول مقیس بن حبان کے لیے کیا حکم ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں معافی نہیں ہے، انہیں قتل کر دو۔ ایک دوسرا گستاخ رسول تھا ابن خطل، جو مکے کے بیت اللہ کے غلاف کو چپٹ کے وہاں پہ امن معافی کے لیے بار بار منت سماجت کر رہا تھا بیت اللہ کے غلاف کو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ نے جب عرض کیا کہ اللہ کے رسول ابن خطل بیت اللہ کے غلاف کو چپٹ کے بار بار چیخیں کر رہا ہے، بار بار کہہ رہا ہے مجھے امن دے دو، کیا حکم ہے؟ فرمایا اسے معافی نہیں ملے گی، برابر بیت اللہ حرم کی توسیع کے حرم کے حدود کے اندر انسان کو حفاظت ہے، لیکن یہ ابن خطل گستاخ رسول ہے جس نے نبی کی شان میں گستاخی کی ہے، اس کے لیے معافی نہیں ہے۔ حضرت سعد بن حارث رضی اللہ عنہ، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ، دو صحابی تلوار لے کے چلتے ہیں، دوڑتے ہیں۔ حضرت سعد طاقتور تھا، ہمت والا جوان تھا، سعد کی دوڑائی ذرا تیز ہوئی تو پہلے سعد کی تلوار لگی، پھر حضرت عمار کی۔ دونوں صحابی اسی گستاخ رسول ابن خطل کو قتل کر کے نبی کی خدمت میں آتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں مبارک ہو، آپ نے اللہ کے رسول کی دل کو بڑا خوش کیا ہے۔ کیوں شریعت نے ایسی سزا رکھی ہے؟ انسان کے لیے تین زندگیاں ہیں، دنیا قبر آخرت، تین ہیں، تینوں کے اندر احسانات اللہ کے رسول کے ہیں۔ دنیا میں بھی اللہ کے رسول کے احسان، قبر کے اندر بھی اللہ کے رسول کے احسان، قیامت کے دن سفارش اللہ کا رسول کرے گا، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ اللہ کا رسول کرے گا، جنت میں سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، پھر اور نبی، امتوں میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جنت میں آئے گی، پھر اور امتیں آئیں گی۔ تو دنیا قبر آخرت تین زندگیاں ہیں، تینوں میں احسانات اللہ کے رسول کے ہیں۔ اگر اللہ کا نبی نہ آتا تو جیسے یورپ کے لوگ ہیں، وہ بھی تو انسان تھے نا، ان کو بھی تو ماں باپ ہیں، ان کی بھی برادریاں ہیں۔ آج وہ قرآن سے نسبت نہیں ہے، اللہ کی توحید نہیں ہے، نبی کی سنت نہیں ہے، نبی کی شریعت نہیں ہے۔ آپ اور ہم دیکھو بڑوں سے اللہ تعالیٰ نے آباء و اجداد سے آپ کو ہم کو دین کے لیے چنا، نسل در نسل اللہ تعالیٰ نے تھوڑی بہت ہمیں نبی کی دین کی شناخت تو دی ہے، یہ اسی دین کی برکت ہے۔ مسلمانوں، اللہ تعالیٰ آپ کو ہم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سیرت پہ اتباع اور پیروی کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس کی، چوکی داری کی، پہرے داری کی، ہر کلمے گو انسان کو اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ہماری ملک پاکستان کی ریاست فرمائے، یہود کے جو پلیت ارادے ہیں ان سے اسی ریاست کی محفوظ حفاظت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔